نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا شاندار وظیفہ اور پروسیجر عطا فرمایا۔ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش۔ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور ہاتھ تنگ ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے، روزی میں کمزوری ہے، فیملی کے لیے پورا نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی میرے کوئی ایسے بھائی بیٹھے ہوں، روزی میں برکت کے لیے لوگ یہ وظیفہ مانگتے رہتے ہیں۔ اس شخص نے بھی نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ تنگ ہے، تنگ دستی ہے، فیملی کو پورا نہیں ہوتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد۔ جب بھی اپنے گھر جاؤ تو سلام کرو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ یہ فارمولا آج یاد کر کے جانا ہے۔ جب گھر میں جائیں کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم سلم علیہ، نبی پاک نے فرمایا پھر مجھ پر سلام بھیجو، یعنی درود پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، پھر سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنی ہے۔ اس شخص کو یہ نبی پاک نے وظیفہ بتا دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہے ففعل الرجل فأدر اللہ علیہ الرزق حتی افاض علی جیرانہ وقراباتہ، اس شخص نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دی کہ پڑوسیوں کی مدد بھی کرنے لگا، رشتہ داروں کو بھی دینے لگ گیا۔ پہلے اپنی فیملی کو پورا نہیں ہوتا تھا، اب جناب دوسروں کی فیملیوں کو بھی وہ مدد کرنے لگ گیا۔ تو یہ وظیفہ آج یاد کر لیں، درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ ہے۔ جب بھی گھر جانا ہے پہلے سلام کرنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک زندگی کا ٹارگٹ رکھیں میٹھے اسلامی بھائی، روزی یقیناً ہم سب چاہتے ہیں برکت والی ہو مگر حرام نہ ہو۔ پہلے اس کو لاک کر دیں، کدھر سے بھی میری روزی میں حرام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حرام روزی آ گئی نا وہ ساری روحانیت لے جائے گی، نہ دعائیں قبول، نہ سجدے قبول، نہ عبادت قبول۔ ایک تو آج کے دور میں نیکی کرنا مشکل، بڑی محنت کر کے مسجد آؤں، دل کہیں اور لے جا رہا ہوتا ہے، اب جناب نماز بھی پڑھوں تو جناب روزہ بھی رکھوں اور پھر عبادتیں بھی کروں، اور کھانا حرام، روزی حرام۔ اس کو دل سے نکال دو، نیت کر لو اللہ قریب، وہ دینے والا ہے، پہلے بھروسہ کرو اس پر۔ مجھے بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ جب یہ ایمان ہے رزق دینے والا رب ہے تو کیوں جاتے ہیں حرام کی طرف؟ ایک جملہ یاد کر لیں، جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا، ہمت تو کرو، بھروسہ تو کرو۔ شارٹ کٹ مارنا ہے، جلدی امیر بننا ہے، اس چکر میں جیسے بھی آئے پیسہ لے لیتے ہو، نہ جائے حرام کی طرف، یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا گر گڑا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر دے، یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کلیم اللہ تھے نا، عرض کی یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، کیسے رو رہا ہے، کیسے گر گڑا رہا ہے، کرم فرما دے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں۔ اے موسیٰ میں نے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، پلیز
آج ایک پکی سچی نیت کر لو، نہیں چاہیے مجھے حرام کے کروڑوں نہیں چاہیے، مجھے حلال کے تھوڑے بھی چاہیے، اللہ اس تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گا، اس تھوڑے میں ہی سکون ڈال دے گا۔ یہ جو حرام کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ یار بس کدھر سے بھی آنا چاہیے، یہ پورے مال کو ناپاک کر دیتا ہے، یہ ہماری پوری عبادتوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ آپ ہمت کر لیں، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کہتے تھے یار سود کا کاروبار چھوڑیں گے تو سارا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا، مگر ہمت کی، اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا۔ بہت پرانی بات ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ اٹلی گئے بیان کرنے کے لیے، مدنی کام کے لیے گئے تھے، تو وہاں ایک اجتماع تھا، تو اجتماع میں انہوں نے رزق حلال پر ہی بیان کیا۔ تو اس بیان کے بعد ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا ہے مولانا صاحب بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، مگر مسئلہ یہ کہ میں اپنے سٹور پر جو ہے وہ شراب بھی بیچتا ہوں، اور یورپ میں اگر شراب نہ بیچیں تو سٹور پہ پھر گاہک کم آتے ہیں، کرایہ بھی نہیں نکلے گا، میرا تو بچوں کا روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، حرام نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کروں کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے ایک بات کی، میں اب اسی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ میرے بھائی ایسے ہوں جو ایسا کئی بار سوچ چکے ہوں کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، مجھے حرام نہیں کمانا، ہمت نہیں کر پا رہے، سود سے نہیں نکل پا رہے، رشوت سے نہیں نکل پا رہے، حرام روزی سے نہیں نکل پا رہے، ڈر لگتا ہے یار یہ سب کولیپس ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، یہ چلتی گاڑی رک جائے گی، یہ سٹیٹس، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں سب ختم ہو جائے گا۔ اسی مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے کیا کہا جو بیچارہ شراب بیچتا تھا، اس نے کہا یہ بتاؤ روزی دینے والا کون ہے؟ وہ نوجوان روتے ہوئے کہتا ہے اللہ۔ آپ بھی بتاؤ نا روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم اس کی فرما برداری شروع کرو گے وہ تمہاری روزی روک لے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا نا، وہ زاروں کی طرح رونے لگا، کہتا ہے بس کچھ بھی ہو جائے اب میں نے شراب نہیں بیچنی۔ ایک 1.5 سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر گئے یورپ کے دورے پر، اٹلی میں، وہی نوجوان ملا، وہ مبلغ تو بھول بھی گئے تھے ان کو، اجتماع میں گئے، بیان ہوا، وہ ملا، کہتا ہے حضرت آپ کو یاد ہے آپ 1.5 2 سال پہلے آئے تھے، آپ نے بیان کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ حرام چھوڑ دو، کب میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، اللہ پاک نے میری روزی میں اور برکت ڈال دی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کریم ایسے نواز رہا ہے، میں پہلے سے زیادہ کما رہا ہوں، 100% حلال کما رہا ہوں۔ بس یہی تو کرج چاہیے، یہی تو اسٹیپ بڑھانا ہے، یہی تو نیت کرنی ہے، تم ایک قدم بڑھاؤ اس کی رحمت 10 بار تمہاری طرف چل کر آئے گی، تم چل کر جاؤ گے وہ رحمت دوڑ کر آئے گی۔ بس وہ ہمت نہیں کر پا رہے ہم کہ میں نے حرام نہیں کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے حرام چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ اللہ کریم یقین کرو تمہاری تھوڑی روزی میں بھی ایسی برکت ڈال دے گا۔ دیکھیں اصل میں ہیپینس جو ہے نا، خوشی ہم نے کوانٹٹی میں ڈھونڈی ہوئی ہے، دس از دا بگ مسٹیک۔ خوشی کوانٹٹی میں نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، بڑا بنگلہ ہے، بہت پیسے ہیں، وہ زیادہ خوش والا ہے، برکت والا ہے۔ ہم نے برکت کو کوانٹٹی سے ٹیگ کر دیا ہے، دس از بگ مسٹیک۔ نہیں جناب، اگر پیسوں سے ہی خوشیاں ملتی ہوتی تو کوئی پیسے والا غمگین نہ ہوتا، پیسوں سے ہی صحت ملتی تو کوئی پیسے والا بیمار نہ ہوتا۔ ہم سے پوچھو، ملتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسی ایسی پریشانیاں بتاتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اربوں روپے ہیں، بندہ بیچارہ کتنی بڑی پرابلم میں، اس کی فیملی میں کتنا بڑا ایشو ہے۔ تو برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت جو ہے وہ کوالٹی میں ہے، معیار میں ہے۔ تھوڑے پیسے ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، کوئی دوائی نہ کھانی پڑتی ہو، ہیں بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں، بیوی فرما بردار ہو، لڑائی جھگڑے گھر میں نہ ہو، بتاؤ وہ خوشی میں ہے یا جس کے پاس اتنے پیسے کے گن نہیں سکتا مگر گھر میں جائے تو ہر وقت لڑائی جھگڑے کھڑے ہیں، بیماریاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بچی کی شادی کی تو بچی کو طلاق ہو گئی، بچی گھر آ گئی، بتاؤ کون خوش ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سے عافیت مانگو، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، ارے اللہ کی رحمت ساتھ آئے گی، تم ہمت کر لو اور بس فیصلہ کر لو
کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کمانا ہے. پھر دیکھو وہ کیسے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے. اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی حرام روزی سے محفوظ فرمائے. اب آتے ہیں, آج میں نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے, جس موضوع پر میں نے چند باتیں کرنی ہیں, ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایگزامپلز کے ذریعے جس طرح سمجھاتے ہیں بات کو, سبحان اللہ, احادیث میں ایسی ایسی مثالیں دی گئی ہیں. اور یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر کوئی مبلغ یا کوئی واعظ یا کوئی عالم کوئی واقعہ سنا کر, کوئی ایگزامپل بتا کر کوئی بات سمجھاتا ہے, تو یہ تو احادیث کا انداز ہے. ایکچولی ہم ہیومن بینگ ہیں اور ہماری سائیکی ہے کہ ہم ان چیزوں سے جلدی سمجھ جاتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کتنی پیاری ایگزامپل بیان کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری اور تمہارے اہل و عیال یعنی مال اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ 3 چیزیں یاد رکھیے گا, فیملی, مال اور اعمال. یہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہماری لائف میں, ٹھیک ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں جانتے ہو, اس کی مثال پتہ ہے تمہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, واللہ عالم ورسولہ عالم. نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارے فیملی, اہل و عیال, مال اور اعمال کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہو جس کے 3 بھائی ہوں. اب ذرا امیجن کیجئے گا, ایک بندہ ہو جس کے 3 بھائی ہوں, اور جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو, آخری وقت ہے, اب بتاؤ میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو. تو ایک بھائی کہے کہ میں تو تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تو تمہاری تیمارداری کروں, تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجتیں پوری کروں, تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں, اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں, اور پھر تمہیں قبرستان میں ڈال کر آ جاؤں. کوئی تمہارے بارے میں کچھ پوچھے تو میں اس کو تمہارے بارے میں کچھ اچھے الفاظ کہہ دوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بھائی کو سمجھتے ہو کون ہے یہ؟ فرمایا یہ بھائی دراصل فیملی ہے, اہل و عیال ہے. فیملی کا اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے مرنے تک ہمارا خیال رکھیں گے, ہمیں کاندھوں پہ اٹھائیں گے, قبر میں چھوڑ آئیں گے, اور ہمارے بارے میں کوئی پوچھے گا تو کچھ اچھے الفاظ فرما دیں گے. نبی پاک نے دوسرے بھائی کی مثال دی, فرمایا کہ ایک بھائی ایسا ہے کہ اچھا پیارے آقا نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس بھائی میں یعنی فیملی والے معاملے میں تم کوئی بھلائی پاتے ہو؟ کہ اس میں تم کوئی بھلائی نہیں پاتے, ہمارا مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا. کہ نہیں. تو کہا اچھا. اب دوسرے بھائی سے وہ بندہ کہتا ہے کہ آخری وقت ہے, this is my last time, تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میں تو اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ رہو گے, جدھر تمہاری آنکھ بند ہوئی تمہارے میرے راستے جدا جدا. بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے تمہارے مرنے تک ساتھ ہوں, تمہاری آنکھیں بند ہوئی, میرا راستہ الگ, تیرا راستہ الگ, اور تم تو چلے جاؤ گے, قبر پہ چلے جاؤ گے, میں دنیا میں رہ جاؤں گا. پیارے آقا فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہ حضور اس بھائی میں تو کوئی بھی بھلائی نہیں, مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا. فرمایا یہ تمہارا مال ہے, ادھر آنکھیں بند ہوئیں, یہ مال سارا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. کدھر چلا گیا؟ اب وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے. اب آقا فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام, میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, کہ وہ بندہ تیسرے بھائی سے کہتا ہے کہ تم میرا کیا ساتھ دو گے, میرا آخری ٹائم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تسلی رکھو, میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا, تمہیں وحشت سے بچاؤں گا, جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اسے وزندار کر دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہ حضور یہی تو کام کا ہے, مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ, میزان پر بھی ساتھ, حشر میں بھی ساتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں. لک ایٹ دا وے آف ٹیچنگ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, کتنی شاندار ایگزامپل, پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا. اور سبحان اللہ, اب نبی پاک فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ حضور یہ تو بہت اچھا دوست ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی حقیقت ہے, یہی ریالٹی ہے. آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے, یہ تینوں چیزوں میں سے سب سے زیادہ امپورٹنس ہم اپنے مال کو اور فیملی کو دے رہے ہیں.
حالانکہ یہ دونوں پیچھے رہ جائیں گے. جو ساتھ کام آئے گا وہ ہمارے اعمال ہیں. اس پر ٹائم ہی نہیں دے رہے, اس کو کریکٹ کرنے کی فکر نہیں کر رہے, اس کو انہینس کرنے کی فکر نہیں کر رہے. جیسے میں نے بھی بیان کے شروع میں کہا کہ مال کے پیچھے بھی ایسے پڑ گئے کہ زیادہ ہو جائے چاہے کیسے بھی ہو جائے. یہ نہ کرو. ہمارے مرنے کے بعد فیملی بتائے کیا کہتی ہے؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا, اور فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. سوچو آگے کیا بھیجا ہے, اس کا کب سوچیں گے, اس کی پلاننگ کب کریں گے. اور یہ لفظ جو میت ہے نا, اس کو بھی ذرا تھوڑا سا میں ایلوبریٹ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں. آج دنیا میں ایک ریس لگی ہوئی ہے, ذرا نام مشہور ہو جائے, فیم ہو جائے. خاص طور پہ جو اداروں میں ہوتے ہیں تو اپنے جو بھی عہدے ہوتے ہیں وہ ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں, فلاں چیئرمین تو فلاں کرنل تو فلاں جنرل تو فلاں سپرنٹینڈنٹ تو فلاں سیاستدان تو فلاں ایم این اے تو فلاں ایم پی اے. اچھا کوئی پتہ چلا نہ سیاست میں جا سکا, نہ بیوروکریسی میں جا سکا, نہ فوج میں جا سکا, تو وہ اپنی سوسائٹی کا چیئرمین بننے کی کوشش میں ہوتا ہے. چلو کوئی نہ کوئی تو چیئرمین ہو جاؤں, کسی کا تو وائس چیئرمین. اچھا سارے سیٹوں کو خوش کرنے کے لیے عہدے بھی بڑھا دیے, پریزیڈنٹ بھی تو وائس پریزیڈنٹ بھی تو سینئر پریزیڈنٹ بھی. کوئی نہ کوئی سیٹ نکالو صاحب کو دے دو تاکہ اس کے نام کے ساتھ ٹیگ ہو جائے. ہم بھی بڑے خوش, کارڈ میں بھی چھپا رہے ہیں, فیس بک پہ بھی لگا رہے ہیں, پھر اپنا پیج بنا رہے ہیں, پھر اس پہ لائک بڑھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ نام ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نام میرا برانڈ ہے, میرا نام اب برانڈ بن گیا ہے, نام لے لو میرا کہیں بھی. چلو میں کسی کی مثال نہیں دیتا, کسی کو برا لگ جائے گا, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. عبدالحبیب اتاری میرا نام ہے, چند لوگ مجھے بھی جانتے ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے. جس دن میرا انتقال ہوگا نا, میرے مرنے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہنا عبدالحبیب کہاں ہے, کہیں گے میت کدھر ہے. ارے ساری دنیا عبدالحبیب کے نام سے جانتی تھی, اتنے نام میرے آگے لگتے تھے, ختم. ارے کوئی تو کہو کہ عبدالحبیب بھائی کو لے آؤ. ادھر میری آنکھیں بند ہوئی, ادھر جملہ آئے گا لوگوں کی زبانوں پر, میت کدھر ہے, جنازے کا غسل ہو گیا, جنازہ کتنے بجے ہوگا, میت کی تدفین کہاں ہے. ارے کوئی تو میرا نام لو کہ عبدالحبیب کی تدفین کدھر ہے, عبدالحبیب کب آئے گا, اسے کب غسل دیا جائے گا. ساری زندگی اس نام کے پیچھے بھاگتا رہا اور اپنے نام کو بڑھاتا رہا, سب ختم. یہ ہے زندگی. لوگ ہمارا نام بھی نہیں لیں گے یار, وہ میت کہہ کے پکاریں گے, اسی لیے بھاگتا رہا اس نام کے پیچھے. جب حقیقت ہے قبر, تو کیوں اس قبر کی تیاری نہیں کرتے. آج ایک اور بحث ہوتی ہے کہ خوش نصیب کون ہے, ہو از فارچونیٹ. بھائی وہ جس کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے, سنا ہے لوگ پرائیویٹ آئلینڈ لینڈ خریدتے ہیں, بہت پیسے ہو جائے نا تو پھر خرچ بھی کرنے ہیں. کوئی پرائیویٹ جزیرہ ہونا چاہیے, جس کے پاس بہت جناب نوکر چاکر ہیں, جس کے پاس بڑا کر و فر ہے, اس کا آرڈر چلتا ہے, وہ خوش نصیب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار, جس کی شہرت زیادہ ہے نا وہ خوش نصیب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو خوبصورت ہے نا وہ خوش نصیب ہے, دکھنے میں اچھا ہونا چاہیے. آؤ میں آپ کو قرآن کے ذریعے کچھ باتیں بتاتا ہوں. خوش قسمت کون ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہتے ہیں نا یار جو بڑا خوبصورت دکھتا ہو, کتنی پتہ نہیں کریم ہے تو کتنے جناب وہ چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں کسی طرح بھائی دنیا میں اسمارٹ لکھیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, تم دنیا میں خوبصورت ہو, آپ کو پتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے چمکیں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. خدا کی قسم خوش نصیب وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا. ارے وہ چہرہ کس کام کا کہ جو قیامت کے دن سیاہ پڑ جائے. اور میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے, سنو. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 سے 10 تک کیا ارشاد ہوتا ہے, وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. قرآن کہتا ہے کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں, اپنی کوشش پر راضی, بلند باغ میں. اور آگے قرآن فرماتا ہے ایک اور جگہ, کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے, ہنستے خوشیاں مناتے, اس دن خوش ہوں گے. اللہ میرے اور آپ کا ایمان سلامت رکھے.
ایمان چلا گیا تو چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اللہ ناراض ہو گیا تو منہ کالا ہو جائے گا. ارے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بدنصیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد چہرہ کالا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے مولا تو نے ہمارے عیب چھپائے ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے، مولا یہ عیب چھپائے رکھنا، کہیں مرنے کے بعد لوگ باتیں نہ کریں کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا چہرہ کیسا ہو گیا. اللہ کرے کہ موت کے بعد بھی چہرہ چمکے اور قیامت کے دن بھی چمکتے چہروں میں ہم شامل. خوش نصیب وہ ہے، خدا کی قسم وہ ہے. نہ صرف دل چھوٹا کیا کرو کہ میرا رنگ سانولا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں. ارے اس خوبصورتی کو کیا کرنا ہے؟ قیامت کے دن چمکتا چہرہ جس کا ہوگا. ٹارگیٹ یہ رکھو کہ زندگی ایسی گزاروں کہ جب رب کی بارگاہ میں جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی، میں رب سے راضی. اللہ اس دن کی پریشانی سے بچائے. یہ زندگی کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہیں، چیک بک پہ سائن کرتا ہے، ملینز اور بلینز کے چیک دیتا ہے، جدھر آرڈر کر دے پیسے ارینج ہو جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہارے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہیں، آؤ میں قرآن سے بتاتا ہوں ایک اکاؤنٹ قیامت کے دن بھی ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ہوگا ساری زندگی کا اکاؤنٹ، وہ ہوگا نامہ اعمال. سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ انشقاق ہے، پڑھو قرآن، سب بتایا ہے قرآن نے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، خوش نصیب ہوں گے جن کو ان کی بک آف ڈیڈ، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. ان کو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے انقریب آسان ایزی حساب لیا جائے گا. جس کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا نامہ اعمال آسان طریقے سے کر لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فرمایا اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد لوٹے گا، خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا. میں کامیاب ہو گیا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، میرا حساب آسانی سے ہو گیا. اگر دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فرمایا اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. علماء مفسرین کہتے ہیں پیٹھ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ نکالا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور ان قریب وہ موت مانگے گا، وہ کہے گا میں مر جاؤں، ایسا اپنا نامہ اعمال کیسے پڑھوں گا اللہ کے سامنے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جائے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ٹارگٹ یہ رکھو ادھر اکاؤنٹ اچھا ہو جائے، ادھر بیلنس شیٹ اچھی ہو جائے، اس کی فکر ہے. قیامت کے دن اگر الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا تو کدھر جائیں گے؟ کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے گناہ گاروں کو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ. آج تو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں. دروازہ بند کر دو یار، لائٹ آف کر دو، ذرا موبائل میں بھی ہیڈ فون لگا لوں، کوئی دیکھے نہ، کوئی سنے نہ. یہ جو چھپ کر گناہ کیے نا ادھر پڑھنے پڑ گئے تو کیسے سنائیں گے؟ ساری دنیا موجود ہوگی، ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے محبت کرنے والے دوست ہوں گے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و جلوہ فرما ہوں گے. خوش نصیب وہ ہے جس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں قیامت کے دن دیا جائے گا. چھوڑ دو یہ دنیا کی ریس. اگر کمپٹیشن کرنا ہے، ٹارگٹ رکھنا ہے، تو یہ زندگی کا گول بناؤ کہ زندگی ایسی گزاروں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ جو خوش نصیب وہ ہیں جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. سنو اور بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ میں اور آپ نے مرنا تو ہے نا، کیا معلوم کیا ہوگا ہمارے ساتھ. مگر کچھ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن لوگوں کی روحوں سے رب کلام فرمائے گا، جن لوگوں کو رب بلائے گا جنت کی طرف. میں اور آپ ساری زندگی دعا کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے، جنت میں داخل کر. سنو قرآن کیا کہتا ہے، سورہ فجر ہے آیت نمبر 27 سے میں آگے تلاوت کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان،
اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. ہائے ہائے میں مروں اور میرا رب یہ فرمائے کہ اے اطمینان والی جان آ جا میری طرف، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے. اور آگے کیا فرمائے گا سنو، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. وہ خوش نصیب کیسا ہوگا کہ ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر رب کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ اے نفس مطمئنہ آ جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ جا میری جنت میں داخل ہو جا. بتاؤ یہ ہے خوش نصیب. آج ہم کہتے ہیں یار خوش نصیب وہ ہے جس کو ایئرپورٹ پہ الگ لائن ملتی ہے، خوش نصیب وہ ہے جس کو پروٹوکول ملتا ہے، خوش نصیب وہ ہے کہ جدھر جانا چاہتا ہے اس کو انٹری مل جاتی ہے. ارے تم اس لائن کے چکر میں پڑ گئے. آؤ میں بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے ایک لائن لگنی ہے قیامت کے دن. سورہ یاسین کئی بار آپ نے پڑھی ہے، کبھی سوچا کہ اس دن کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. پڑھیے نا یہ آیت یاسین شریف میں، اس کا معنی کیا ہے؟ اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. الفاظ لکھیں کتابوں میں کہ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس دن ایسے ایسے لوگ مجرموں کی لائن میں ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے، آپ بھی ادھر، آپ کی بیان سن کر، آپ کی باتیں سن کر ہم نیک بن گئے اور آپ مجرموں کی لائن میں. اس دن وہ کہیں گے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے. آج تو لوگوں کو ڈاش دے دیتے ہیں نا، نہیں میں نہیں گیا تھا ادھر، میں نہیں کرتا ایسا، نہیں میں تو بڑا نیک ہوں، میری عادت نہیں ہے. بندے مان جاتے ہیں، بندوں کو ڈاش دے دیتے ہو، بندوں کو سمجھا لیتے ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں نہیں آپ کسی کو ڈاج دے سکیں گے. چارہ اقرار ہے، کیا ہونا وہاں ایک ماننا ہی پڑے گا کہ ہاں اللہ میں نے کیا تھا. کتابوں میں لکھا کہ بیٹا نیکوں کی لائن میں ہوگا، باپ مجرموں کی لائن میں ہوگا، استاد بعض اوقات مجرموں کی لائن میں ہوں گے، شاگرد نیکوں کی لائن میں لگے ہوں گے. اس دن سب کو پتا چل جائے گا. بتاؤ ادھر دنیا میں پروٹوکول والی لائن اچھی ہے، یہ خوش قسمت ہے یا وہ خوش قسمت ہے جو جنت میں جانے والوں کی لائن میں لگے گا؟ جب یہ آیت پڑھا کرو نا یاسین شریف میں، اللہ سے دعا بھی کیا کرو اے اللہ وہ تو مجرم معاف کر دے اور اس لائن میں نہ لگنا پڑے گناہ گاروں والی. اے اللہ نیکوکاروں والی، تیرے مقبول بندوں والی لائن میں کھڑا کر دینا. سنو آگے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا زبردست حساب کتاب میں ماہر ہوں، آڈٹ کر لیتا ہوں، فوراً بندے کی چوری پکڑ لیتا ہوں، میرے سامنے حساب آئے میں ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں. آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی بارگاہ کا حساب کیسا ہے، اس حساب سے ڈرو. قرآن کہتا ہے، سب نے یہ آیت سنی ہوگی، رب ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ فرماتا جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا. ایک ذرہ بھی کرو گے نا ضائع نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا. مگر چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر گناہ کرنے والوں سنو، آگے قرآن فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا. مجھے بتاؤ ہم کیسے بچ پائیں گے اگر یہ عادتیں خراب ہوئیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، خوش نصیب کہاں ہوں گے؟ خوش نصیبوں کی بات ہو رہی ہے. ایک اور قرآن کی آیت سنو، اللہ اکبر. اللہ میں نور قرآن نصیب فرمائے. سورہ انفطار میں رب فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. دو آیتیں ختم ہو گیا نا، اعلان کر دیا رب نے. اللہ فرماتا بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. اب اپنے بارے میں غور کر لو، میں کدھر ہوں؟ میں فجار ہوں یا ابرار میں سے ہوں؟ میں نیکوں میں سے ہوں یا میں بدکار میں سے ہوں؟ اور اب آگے کدھر رہنا چاہتا ہوں؟ پلیز
سوچو کب پتہ نہیں زندگی کا چراغ گل ہو جائے. جب میں رمضان میں نیک بن سکتا ہوں، میں رمضان میں نمازیں پڑھ سکتا ہوں، میں رمضان میں توبہ کر سکتا ہوں، تو پھر آگے کیوں نہیں؟ کیا نہیں جانا جنت میں؟ کیا نہیں جانا ابرار لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمتیں لوٹنے جنت میں؟ کہیں گناہگاروں کی لائن میں کھڑے رہنے کا پلان تو نہیں کر لیا؟ پلیز میک ڈیسیژن فار یور لائف اور ہیئر آفٹر. اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے لیے آج فیصلہ کر لو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب یہ نیت کریں کہ اب اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوں گے، اب عبادتوں سے دور نہیں ہوں گے، اب گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اب حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے، اب حرام کھانے پینے حرام محفلوں کی طرف نہیں جائیں گے. یار یہ آیت دھراتی نہیں ہے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. وہ جہنم میں جائیں گے جو فجار ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے رب نے کیسے کیسے انعام تیار کر رکھے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہوگی تو بڑے واسطے ہیں. ایک فون کرتا ہوں، فلاں منسٹر فلاں ادارے والے آ جاتے ہیں، فلاں لوگ میری ہیلپ کرتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ فرماتا ہے جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی. نو بڈی دیر ٹو ہیلپ یو. کوئی کسی کی ماں بیٹے کی، بیٹا باپ کی، ماں بیٹے کی، بیٹی ماں کی. نو بڈی دیر ٹو ہیلپ یو. اور آگے فرمایا حکم کس کا چلے گا؟ لوگ کہتے ہیں میرا آرڈر چلتا ہے، میں جو کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے خوش نصیب جس کا آرڈر چلتا ہے. ارے چھوڑو اس کے آرڈر کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے والامر یومئذ للہ، اور اس دن فقط حکم اللہ ہی کا ہوگا. جو رب چاہے گا وہ ہوگا. جس نے دنیا میں تکبر کیا ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہوگا، اور یہ کہا ہوگا کہ میرا آرڈر چلے گا، اس دن اسے پتا چلے گا کہ حکم کس کا چلے گا. میں نے آج آپ کو قرآن سے بتایا میرے میٹھے اسلامی بھائی کہ اس دن کی تیاری کرو. خوش نصیب وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا. خوش نصیب وہ ہے جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. خوش نصیب وہ ہے کہ جب وہ مرے تو اللہ فرمائے اے مطمئن جان آ جا میری طرف. خوش نصیب وہ ہے جس کو مجرموں کی لائن میں نہیں، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ والی لائن میں نہیں، اسے نیکوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا. یہ دنیا کے پروٹوکول، یہ دنیا کی لائنیں ساری ایک طرف. کہتے یار وہ والا پاسپورٹ چاہیے، ساری دنیا میں الگ لائن لگتی ہے. ارے جنت والا پاسپورٹ لیا کہ نہیں؟ جب قیامت والے دن لائن لگے گی میں اس میں ہوں گا کہ نہیں؟ نماز قضا کر کے، حرام کما کے، اللہ کو ناراض کر کے، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، کتنے ایسی بری عادتیں جو ہم نے پال رکھی ہے. پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائی، ٹونائٹ از the best night to make repentance. آج بہترین رات ہے توبہ کرنے کی. اللہ سے دوستی کر لو. آج کنیکٹیویٹی مضبوط کر لو. اب یقین کریں جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے نا، ایسے لگ رہا ہے برف پگھل رہی ہے. یہ سب سما سونا سونا ہو جائے گا. کہاں سے میں اتنے لوگوں کو جمع کروں گا؟ کیسے یہ ساری باتیں ہم کریں گے؟ کیا اس بار بھی ایسا کرو گے کہ مسجد سے دور چلے جاؤ گے؟ نہیں میرے بیچے اسلام. آخرت کی تیاری کرتے ہیں، آؤ مل کے کرتے ہیں، انشاءاللہ رب کو راضی کرتے. اٹس ایزی، اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. جب میں رمضان میں نماز پڑھ سکتا ہوں نا، میں سارا سال پڑھ سکتا ہوں. میں جب رمضان میں مسجد میں آ کر سکون سے بیٹھ سکتا ہوں تو میں باقی بھی بیٹھ سکتا ہوں. میں رمضان میں اپنے رب کو یاد کر کے آنسو بہا سکتا ہوں تو میں باقی ٹائم بھی اپنے رب کی یاد دل میں بسا سکتا ہوں. بس تھوڑی سی کریج کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی بیانات میں کہا تھا کہ ہم ایسی توبہ اور ایسی کیفیت ہماری پہلے بھی بنتی ہے، لیکن پھر ہم چینج کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کی بڑی وجہ ہماری دوستیاں ہیں، ہماری کمپنیز ہیں. کیونکہ ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ایسے دوست ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ یار اب ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں رمضان کے بعد، تو مذاق اڑاتے ہیں. بھائی خیر تو ہے، رمضان چلا گیا، اب جمعہ پڑھ لینا، مولوی بن گئے ہو گیا.
اب اگر ایسے دوست ہیں جو میری نماز پہ میرا مذاق اڑائیں گے تو میں کیسے نمازی بنوں گا؟ وہ مجھے اللہ کی طرف آنے سے روکیں گے تو پھر تو میں پھنس جاؤں گا نا۔ تو اگر واقعی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ قیامت والا خوش نصیب بننا ہے، آخرت والا فارچونیٹ بننا ہے، تو وی ہیو ٹو چینج اوور کمپنی۔ ہمیں ایسے دوست اپنانے ہوں گے کہ میں نماز نہ پڑھوں تو مجھے یاد دلائیں کہ بھائی کدھر ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتاؤ کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہو؟ ہمارے تو کئی دوست ایسے ہیں بہت سو کے جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، تاش کی گڈیاں یاد آتی ہیں، بے حیائی کے اڈے یاد آتے ہیں۔ ایسے دوست نہ بنائیں پلیز، تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، پتہ نہیں کب چلے جائیں گے دنیا سے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ اگر نیکی کے راستے پر آ گئے تو لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی۔ لائف کی انجوائمنٹ ختم نہیں ہوتی ہے، اصل زندگی کا مزہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا تو جو قرار، جو سکون، جو لطف لائف میں وہ اٹھاتا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ آج ہمارا دل بدل دے، آج ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہمیں ہمت دے دے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن والے خوش نصیبوں میں شامل کر، قیامت کے دن ہمارا چہرہ سیاہ نہ پڑے۔ اے اللہ جب وہاں نیکوں کی لائن لگے، اے اللہ ہے تو گناہ گار بندے تیرے ہیں، ان نیکوں کی لائن میں ہمیں بھی کھڑا کر دیجیے۔